کہ اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عباده من عبادت العباد الى عبادت اللہ ومن ضیق الدنیا الى سعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اس کے بندوں میں سے جس کو وہ چاہتا ہے ہم انسانوں کی غلامی سے نکال کر کے اللہ کی عبادت کی طرف لے جائیں۔ یہ ہمارا آنے کا مشن ہے، ہمارا یہ ہدف ہے، اور تنگ کوٹھریوں سے ان کو نکال کر کے وسیع دنیا کی طرف لے جائیں۔ مذہبی جو ظلم و جبر ان پر ہو رہا تھا اس جبر سے نکال کر اسلام کے عادلانہ نظام کی طرف لے جائیں۔ یہ ہدف صحابہ کرام میں کہاں سے آیا؟ وہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر جو خواب تیار کیا، جو ہدف متعین کیا، وہی ہے، اسی کا نتیجہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ابھی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ رب العزت نے سماجی قوت کے حصول اور سماجی قوت کی اہمیت اور اس کے انجام و نتائج کا تذکرہ کیا ہے۔ محترم بزرگوں، امت مسلمہ کے ساتھ موجودہ دور میں جو مسائل درپیش ہیں اور جو ان کے اوپر مشکلات حاوی ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بدامنی کے مسائل جڑے ہوئے ہیں اور دیگر بہت سارے مسائل کو ہم جانتے ہیں۔ ان مسائل کے حل کے لیے یا ان مسائل سے نکلنے کے لیے بہت ساری راہیں بتائی جاتی ہے، بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں۔ ان تمام باتوں میں ایک اہم بات سماجی قوت کا فقدان ہے۔ آپ امت مسلمہ کا جائزہ لیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے اندر سماجی قوت، معاشرتی طاقت کا کس قدر فقدان پایا جاتا ہے، کس قدر کمی پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی ہم جہاں رہ رہے ہیں، ہم اپنے بارے میں دوسری قوم سے پوچھیں کہ آپ میرے بارے میں کیا جانتے ہیں، آپ کو مسلمانوں کے بارے میں کیا پتہ ہے، تو وہ یہ کہیں گے کہ مسلمان بھی ایک کاسٹ ہے، ایک کوئی قوم ہے، جس طرح اور بھی بہت ساری قومیں اور بہت ساری ذات ہوتی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ مسلمان کوئی کہیں باہر سے آئے ہیں، یہاں پہ رہنے لگے ہیں، اور اب ملک کے مسائل میں بھی اور ملک کی ترقی میں بھی اور دیگر معاملات میں بھی ان کی کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، ایک الگ ڈھنگ کے قوم تصور کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے ذہن سازی کی گئی ہے، ان کے مسلمانوں کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرائی گئی ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس کے باوجود جو ہمارا تعارف ہے وہ اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ ظاہر سی بات ہے، جب ہمارا کسی بھی معاشرے پر اس طرح کا تعارف ہو، ہماری تصویر ایسی ہو، تو معاشرتی طاقت ہمیں کس حد تک حاصل ہو سکتی ہے، ہماری معاشرتی قوت کا کیا حال ہوگا، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ معاشرتی قوت، سماجی طاقت، سماجی جو پہنچ ہے، سماجی رسائی ہے، اس کا فقدان ہے، اس کی کمی پائی جاتی ہے۔ اب یہ سماجی قوت، سماجی پاور کہاں سے حاصل ہو، کیسے حاصل ہوگی؟ اس کے لیے بہت سارے لوگ اپنے اپنے فیلڈ کے اعتبار سے بہت ساری باتیں بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ معاشی طاقت کے ذریعے سے معاشرتی قوت حاصل کی جائے گی، علم کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے معاشرتی قوت حاصل کی جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، دوستو، قرآن مجید پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ یہ قوت حاصل ہونے کے جہاں بہت سارے ذرائع ہیں، ان میں خاص 4 باتیں بڑی اہمیت کا حامل ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات، اور اسی سے نکلتی ہوئی اور باتیں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات، ایمان اور عمل صالح کو قرآن مجید نے معاشرتی قوت کے حصول کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور اسی سے نکلتی ہوئی بات استقامت ہے، اسی سے نکل کر کے ایمان اور عمل صالح ہی سے نکل کر کے عدل ہے،
عدل اجتماعی ہے، معاشرتی عدل ہے، معاشی عدل ہے، سیاسی عدل ہے، معاشرتی عدل ہے وغیرہ، یہ ساری چیزیں قرآن مجید کی جب ہم آیات کو اپنے ان سرخیوں پر، ان عناوین پر جب ہم قرآن مجید کی آیت کو رکھتے ہیں تو چند آیتوں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ واقعتاً معاشرتی قوت کے حصول کے لیے، سماجی طاقت کے حصول کے لیے ایمان اور عمل صالح کی بڑی اہمیت۔ قرآن مجید کی آیت جو ابھی پڑھی گئی اس میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے، یعنی ان لوگوں سے جنہوں نے جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ان کو زمین میں ان کو غالب کرے گا۔ ان کو ظاہر غلبہ کا مطلب ان کی عزت و سربلندی ہوگی، ہر اعتبار سے غالب ہوگا، تبھی استخلاف ہوتا ہے، تبھی اس کی اہمیت ہوتی ہے، اس کی عظمت مانی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اور یہ بھی بات بتائی گئی کہ یہ کوئی وعدہ ایسا وعدہ نہیں ہے کہ کوئی انوکھا ہو، عجیب بات ہو، اس کا کوئی عملی، کوئی اس کا نمونہ نہ ہو، عملی مظہر نہ ہو، اس کی کوئی مثال نہ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ کما استخلف الذین من قبلکم، کہ بلکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے یہ نمونہ پیش کر دیا ہے۔ اس سے پہلی امتوں کو آپ دیکھیں گے تو واقعتاً ان کے اندر ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں ان کو وہ مقام اور درجات حاصل ہوئے کہ جن کا تصور کرنا مشکل ہے۔ قریب کی مثال میں آپ دیکھیے تو حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو مصر کے اندر جو استخلاف ہوا، بہت ہی مضبوط قیادت ان کو حاصل ہوئی۔ مصر کے تو وہ رہنے والے بھی نہیں تھے، یہ بنی اسرائیل تو کنعان کے رہنے والے ہیں، مصر میں ان کو استخلاف کیسے ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے اعمال و کردار، اور پھر ان کی تربیت، اور پھر ان کے بعد ان کے جو بعد کے لوگ تھے انہوں نے جو ان کے نمونے کو اختیار کیا ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر، مصر جیسی عظیم طاقت پر ان کو استخلاف حاصل ہوا، ان کو غلبہ حاصل ہوا، ان کو عزت و بلندی حاصل ہوئی کہ جس کی مثال دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اپنے میں مثال دیکھیں گے تو تب بھی ہم مثال دیکھتے ہیں کہ خود صحابہ کرام کی مثال دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے نہ تو وہ تعلیم میں قابل ذکر تھے، نہ معیشت میں ان کا کوئی شمار تھا دنیا کے اندر۔ آپ جانتے ہیں مکہ کے رہنے والے اور چند بدو دیہاتی لوگ تھے، ان کو کسی بھی تہذیب و تمدن سے بہت زیادہ واقفیت نہیں تھی، خود ہمارے صحابہ کرام کی ہم بات کر رہے ہیں۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انہیں تربیت حاصل ہوئی اور ان کو ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر جو تصورات قائم ہوئے، ایمان و عمل صالح کی بنیاد پر جو نظریات قائم کیے، جو افکار ان کے دل میں پیوست ہوئے، جو انہوں نے جو ہدف متعین کیا، اس ہدف کے نتیجے میں وہ وہاں تک پہنچ گئے کہ بالکل پوری دنیا پر ان کو غلبہ حاصل ہوا، ان کو ہر جگہ عزت حاصل ہوئی۔ چنانچہ یہ بات انہوں نے ایک تمام صحابہ کرام کا جو ہدف تھا، ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر جو ہدف تیار کیا، جو انہوں نے ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر جو خواب متعین کیا، اس خواب کا انہوں نے بارہا تذکرہ کیا۔ ایک صحابی کے حوالے سے بہت مشہور بات ہے کہ انہوں نے رستم کے دربار میں ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف کہا تھا، انہوں نے پوچھا رستم نے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عباده من عبادت العباد الى عبادت اللہ ومن ضیق الدنیا الى سعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اس کے بندوں میں سے جس کو وہ چاہتا ہے ہم انسانوں کی غلامی سے نکال کر کے اللہ کی عبادت کی طرف لے جائیں۔ یہ ہمارا آنے کا مشن ہے، ہمارا یہ ہدف ہے، اور دنیا ظلم تنگ کوٹھریوں سے ان کو نکال کر کے وسیع دنیا کی طرف لے جائیں، مذہبی جو ظلم و جبر ان پر ہو رہا تھا اس جبر سے نکال کر اسلام کے عادلانہ نظام کی طرف لے جائیں۔ یہ ہمارا مشن ہے، یہ ہمارا ہدف ہے۔ یہ ہدف صحابہ کرام میں کہاں سے آیا؟ وہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر جو خواب تیار کیا، جو انہوں نے جو ہدف متعین کیا، وہی ہے، اسی کا نتیجہ ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ بات صاف طور پر کہی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک آیت اور یہاں پر پیش کی جا سکتی ہے، خود اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابًا مِّنَ السَّمَاءِ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر اہل قرآ، اگر بستی والے، اگر آبادی والے
ایمان لاتے اور عمل صالح کرتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دہانے کھول دیتے۔ یہ معاشی ترقی یہیں پر مبنی ہے، قرآن مجید کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے کلام کے مطابق۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کو اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی برکتیں ان پر کھول دی، برکتوں کے دہانے کھول دیے، اور یہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسی طرح دنیا میں غلبہ کے ساتھ ساتھ معاشی ترقی اور معاشی عظمت کے ساتھ ساتھ امن و امان کا بھی ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا کہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر کہا گیا کہ ان کے اوپر کوئی رنج و غم نہیں ہوگا، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ایک جگہ قرآن مجید میں کہا گیا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو کسی بھی طرح سے کہ شرک سے، شرک جلی سے، شرک خفی سے، دنیاوی اغراض سے اس ایمان کو پراگندہ نہیں کیا، تو ان کے لیے امن ہے، اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی کے تمام راہیں ان کے لیے کھولتا رہے گا، ان کو دکھاتا رہتا ہے، اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اسی طرح قرآن مجید میں ان آیات کے علاوہ ایک جگہ تو صاف طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وعدے کے طور پہ پختہ وعدہ اپنے اوپر لے کر کے بیان کیا کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ تو ہمارے اوپر لازمی حق ہے کہ ہم مومنین کی مدد کریں۔ مومنین کا مدد کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے، اگر وہ صحیح معنی میں ایمان والا ہو تو ان کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کا، یہ کتنی مضبوط ضمانت، یہ کتنا مضبوط اعلان ہے مومنین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بدلے میں، عمل صالح کے بدلے میں اپنی مدد کا ان پر وعدہ کیا ہے، اور جو اس وعدے کا جو انداز اختیار کیا ہے بیان کرنے کا، وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ اس کو کوئی، یعنی وہ کر ہی کے رہے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے تو وہ کرے گا ہی۔ اس کے علاوہ ایمان اور عمل صالح سے جو نکلتی ہوئی بات ہے، دوسری بات وہ ہے استقامت، کہ ایمان اور عمل صالح کے بعد چاہے مسائل کیسے ہوں، مشکلات کتنے در آئیں، چاہے جو بھی حالات پیدا ہو جائیں، لیکن کہیں پہ ایمان اور عمل صالح سے سمجھوتا نہ ہو، اس پر استقامت اور مضبوطی کے ساتھ ہم قائم رہیں۔ اس استقامت کے نتیجے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے اندر وہ سماجی قوت، وہ پاور، ہر طرح سے سماجی قوت میں تمام طاقتیں داخل ہیں، یہ ساری قوتیں حاصل ہوں گی، اور تمہارے لیے ہر طرف سے خیر اور امن، اور ہر طرف سے تمہاری عزت و عظمت کا اعلان کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اسی طرح کہا گیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ کیا ہے؟ یہ فرشتوں کی طرف سے نزول کی بات ہو رہی ہے۔ ایمان کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بے خوفی کا اعلان ہو رہا ہے، اس کے لیے غم کے خاتمے کا اعلان ہو رہا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ زبردست طاقت کے ہی نتیجے میں تو امن کا حصول ہوتا ہے، طاقت ہی کے نتیجے میں تو خوف دور ہوتا ہے، رنج ختم ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اور کہا گیا استقامت کے حوالے سے کہ وَلَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، کہ اگر یہ لوگ اس راہ پر، جو راہ اللہ اور اس کے رسول سے حاصل ہوتا ہے، اس راستے پہ اگر وہ جمے رہتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، تو لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ہم اس کو یعنی موسلا دھار بارش سے ہم ان کی مدد کریں گے، ان کو سیراب کریں گے۔ یہ موسلا دھار بارش مَاءً غَدَقًا تعبیر ہے فراوانی سے، تعبیر ہے خوشحالی سے، بطور خاص معاشی خوشحالی کے لیے یہ اس طرح کی تعبیر استعمال کی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے طریقے پر استقامت اختیار کرتا ہے، وہ ہر حال میں جمے رہتا ہے، وہ ہر حال میں قائم رہتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معاشی ترقی، معاشی خوشحالی بھی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو اہم پہلو ہے وہ عدل کا پہلو ہے۔ اسلام جو حصول قوت کی بنیاد بناتا ہے وہ عدل۔ اسلام کا عادلانہ نظام یہ ہر طرح سے معاشرتی قوت کو حاصل کرنے کا سب سے تیز ذریعہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے، عقل بھی کہتی ہے کہ جب معاشرے کو، سماج کو، لوگوں کو ہمارے ذریعے سے بحیثیت امت، بحیثیت افراد بھی، اگر کسی کو عدل کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے،
کسی کے حقوق کی رعایت کی جاتی ہے، کسی کے استحقاق کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کی کیا رعایتیں ہو سکتی ہیں اس کا خیال رکھا جاتا ہے، تو بحیثیت فرد بھی اور بحیثیت امت، یہاں بات بحیثیت قوم اور بحیثیت امت کی ہو رہی ہے کہ اگر مسلمان یہ اپنا یہ امیج بنائے کہ یہ اس عادلانہ نظام کے بانی ہیں، اس عادلانہ نظام کے علم بردار ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ان کو سماج میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ کوئی مسلمان کوئی کاسٹ ہوتا ہے، مسلمان کوئی ذات ہوتا ہے، یہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ کہا جائے گا کہ مسلمان تو عظیم عادل لوگ ہیں، ان کے یہاں عدل کا وہ معیار ہے کہ جو کہیں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور یہ مثالیں قائم ہو چکی ہیں، یہ اسی امت کے غیور افراد نے یہ مثالیں قائم کی ہیں، صحابہ کرام نے، تبع تابعین نے اور ان کے بعد کے لوگوں نے یہ مثالیں قائم کی ہیں، اور جہاں جہاں مسلمان گئے اگر وہاں سے وہ واپس آ رہے ہیں تو لوگ یہ کہہ کر روک رہے ہیں کہ اس طرح کے عادل لوگوں کی تو ہمیں ضرورت ہے، یہی ہمیں مذہبی جبر اور ظلم سے نکال سکتے ہیں، یہی ہمارے ساتھ صحیح رویہ اختیار کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں کہا گیا کہ ہر حال میں عادلانہ نظام اختیار کرو، جگہ جگہ پر حکم دیا گیا کہ عدل کو کسی بھی قیمت پر، عدل کو کسی قیمت پہ نہ چھوڑو، یہ بار بار قرآن مجید میں کہا گیا ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان۔ اسی طرح عدل کی کئی شکلیں بنتی ہیں، عدل معاشرتی عدل بھی ہے، معاشی عدل بھی ہے، سماجی عدل اور سیاسی عدل بھی ہے۔ صرف عدل عدالت میں نہیں ہوتی، عدل اور انصاف صرف کہیں پر اگر کوئی قاضی القضات ہے تو وہی انصاف کرے ایسا نہیں ہوتا ہے، ہر انسان عدل کا ذمہ دار ہے اور ہر انسان اس کو کر سکتا ہے، اور ہر ایک اس کا مکلف۔ انسان کے مختلف حقوق انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی ان کی رعایت کرنا، ہر کسی کو اس کا استحقاق دینا، جس طرح کا حق ہے، اگر ہم جس کے ساتھ سفر کر رہے ہوں تو مسافر جہاں ہم بیٹھ رہے ہیں اس کا بھی حق ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا ہے، گھریلو زندگی سے لے کر کے سماجی زندگی اور پورے پھر ملکی لیول پہ ہر جگہ یہ عدل ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ یہ عادلانہ نظام ہم سے ہر وقت مطالبہ کرتا ہے کہ ہر ایک کے تقاضوں کا خیال رکھا جائے، ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ اس تصور عدل پر قائم اگر معاشرہ ہو اور مسلمانوں کا یہ امیج بنے، ہمارا یہ امیج ہم بنائیں اپنے آپ کو کہ مسلمان عدل کو پکڑنے والے لوگ ہیں، یہ عدل و انصاف کرنے والے لوگ ہیں، تو پھر یہ کہیں نہیں کہا جائے گا کہ مسلمانوں کو عام لوگوں کے کیٹیگری میں نہیں رکھا جائے گا، بلکہ مسلمان کا ایک مقام ہوگا۔ معاشرتی عدل کے حوالے سے قرآن مجید نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ امن، عدل و انصاف قائم کرنے والے بنو، ہر حال میں کسی سے نفرت، کسی سے عداوت، کسی سے بغض، کسی سے کوئی معاملہ بھی، یہاں تک کہ قومی معاملہ بھی، مذہبی عداوت بھی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم کسی کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کرو۔ یہ کتنی عظیم آیت ہے کہ ہمارے لیے، ہم دوسری قوم کی بات تو بہت الگ ہے، ہم اپنے لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اگر ہمیں کبھی ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے حقوق کی رعایت کرنے کی، اگر حقوق کا استحقاق کا خیال رکھنے کی اگر ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے، تو ہم اپنوں میں کیا معاملہ کرتے ہیں، ہمارا اپنوں کے ساتھ، یعنی اپنوں سے مراد مسلمانوں کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے۔ اور یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں ہی نہیں بلکہ تمہارا یہ عادلانہ رویہ، مساوات اور انصاف کا رویہ، ہرگز بھی تمہاری قومی عداوت بھی تمہیں اس سے روک نہ سکے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، بلکہ ہر حال میں عدل کرو، یہی تقویٰ کے قریب ہے۔ اور بات آ چکی ہے کہ اگر یہ تقویٰ والا راستہ اختیار کیا تو وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو آسمان و زمین کی برکتیں اگر لینی ہے، آسمان و زمین کی برکتیں تمہیں اپنے اوپر ڈالنی ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم ہر حال میں عدل کے نظام کو قائم کرو، عدل کو اپنے مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اسی طرح معاشی عدل کے حوالے سے قرآن مجید میں بات کہی گئی، متعدد آیات ہیں اس حوالے سے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں کسی کے مال کو غلط طریقے سے مت ہڑپو، مت کھاؤ۔ اور یہ کہا گیا کہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کہ اور ایسا نہ ہو کہ مال کو ہڑپنے کے لیے مقدمات کرو، عدالتوں میں لے جاؤ، جھوٹ موٹ کے معاملات کو پھنسانے کے لیے، معاملات کو پیچیدہ بنانے کے لیے، تاکہ
کسی بھی راستے سے تمہارے پاس اس کی زمین، اس کا مال حاصل ہو جائے، یہ قرآن مجید نے اس سے سختی سے روکا ہے، اور یہ کہا کہ یہ معاشرتی عدل کے بالکل سخت خلاف رویہ ہے۔ اب ہمیں غور کرنا ہوگا کہ کیا ہمارا یہ امیج بن رہا ہے؟ کیا اگر ہم نے کہیں پر کوئی دیکھا کہ کہیں پر کوئی تعارض والی چیز ہے، مختلفی چیز ہے، تو کیا اس میں ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ کیا ہم کسی کے ہمارے ہاتھ سے، ہماری ذات سے کسی کا مالی نقصان تو نہیں پہنچا ہے؟ ہم نے کسی کا مال غلط طریقے سے تو ہم نے اپنے لیے استعمال تو نہیں کر لیا، کسی کو مالی نقصان تو نہیں پہنچا دیا؟ اگر ہمارا رویہ بھی وہی ہے جو دوسری قوموں کا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہماری تصویر بھی وہی ہوگی، ہماری سماجی امیج جو ہمارا ہوگا وہ وہی ہوگا جو لوگوں کے ذہن میں ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ ہماری سماجی قوت کو سماجی خوبصورت تصویر بنانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے چند ہدایات دی ہیں، انہیں ہمیں چاہیے کہ ہمیں مضبوطی سے ہم تھامے رکھیں اور ان ہدایات پر مضبوطی سے عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف۔